اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ میری ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فضائل قرآن، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے فائدے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروائے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ سورت تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا، اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا، اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورت تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورت تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معاذ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا۔ اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معاذ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے ہٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر سے مانع ہوتی ہے، اور یہی سارا مضمون تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معاذ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے، آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اور ہر چھوٹی نیکی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہے، اینٹ پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، کانٹے پڑے ہیں یا کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے، ہمیں اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے اس کا۔ تو ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔